یہ تین علامات جس عورت میں ظاہر ہوں تو سمجھ جائے کہ موت آنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب عورت میں یہ تین علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی موت قریب آ چکی ہے اور چند دن کے اندر اندر وہ عورت مرنے والی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اشعث بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، دریافت کیا گیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا آدمی مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روح قبض کرنا ہو یا پھر کسی ایسی جگہ روح قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیل چکی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہے تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح کر دی گئی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ ایک شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا، لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت کے تحت آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان تو کرو۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا تو اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا اٹھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی تو مہلت دے دو کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات کو پوری کر لوں، اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ لوں۔ ملک الموت نے کہا، اب اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، اب کبھی بھی تو اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل و عیال سے نہیں مل سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ حضرت اعمش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا اٹھا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے مجھے بچا لیں اور ہوا کو حکم فرمائیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا، مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے مجھے اس شخص کو فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا، مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہاں موجود تھا۔ یہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی اور موت صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ذو روح کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں اور بعض برگزیدہ بندوں کو، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگرچہ موت کے بارے میں کوئی اپنی طور پر آگاہی نہیں دے سکتا، لیکن بزرگان دین اس بارے میں پیشین گوئی کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں تین علامات ظاہر ہونے لگے تو جان لیں کہ موت واقع ہونے والی ہے۔ چند دن کے اندر اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کو اللہ نے بڑا ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور بڑی ہی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ اتنی خوبصورتی تھی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالی، انہیں پتہ تک نہیں چلا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئی کہ ان کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام پر جمی رہیں، اور انہوں نے سیب اور چھری پکڑی ہوئی تھی، سیب کی جگہ پر وہ اپنی انگلیاں کاٹتی رہیں اور انہیں پتہ تک نہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو
جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی کی روح نکالنے جاتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے، ان سے ملاقات ضرور کرتے، کیونکہ گہری دوستی تھی اور یارانہ تھا۔ جب ہم انسان بھی اپنے دوست کے علاقے میں جاتے ہیں تو اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر ضرور جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام جب بھی اس علاقے میں چکر لگاتے تو اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں فلاں کی جان قبض کرنے جا رہا ہوں یا فلاں بن فلاں کی روح نکالنے جا رہا ہوں۔ بہت گہری دوستی تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمائش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست، جب تم میری روح نکالنے آؤ گے یعنی مجھے اس دنیا سے پردہ دینے کے لیے آؤ گے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ضرور بتا کر آؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی کہ جب بھی آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس بات سے باخبر ضرور کروں گا۔ دونوں دوستوں کے مابین یہ بات طے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گئے، چلنے پھرنے کی سکت ختم ہوتی گئی، کھانے پینے کی لذت ختم ہو گئی یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہوتا چلا گیا، اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھک گئے، رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دن ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کدھر آنا ہوا، کیا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو کہا نہیں، ملاقات کے لیے نہیں آیا بلکہ آج میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے آؤ گے تو مجھے پہلے بتا کر آنا، لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آنے سے پہلے ضرور بتاؤں گا، آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تب ملک الموت نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی تھی اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں۔ اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں بلکہ کئی بار بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں، کئی بار آپ کو مطلع کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو ملک الموت نے عرض کی اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں کی روح نکالنی تھی اور اس بوڑھے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ ہی نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جی ہاں مجھے یاد ہے۔ تو ملک الموت نے مزید کہا کہ آپ ہی کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں ایک بچے کی روح بھی نکالی تھی، آپ کو اس بارے میں بھی یاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تب موت کے فرشتے نے کہا اے نبی، میں صرف ان کی روح قبض کرنے ہی نہیں آیا تھا بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آتا تھا کہ آج ان کی باری ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ آج اس بوڑھے کی باری ہے، آج اس بچے کی باری ہے اور آج اس نوجوان کی باری ہے، تو کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بتا چکا ہوں۔ پیارے دوستو، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے تو کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے اور کسی کی روح نکال کے لے جائے تو اس محلے کے باقی رہنے والے بھی تیار ہو جائیں کہ آج میرا بھائی چلا گیا ہے، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میری ماں چلی گئی ہے یا کوئی بھی جا سکتا ہے تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ اس کے پیچھے میں بھی جانے والا ہوں۔ ناظرین، یہ زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت ہیں، اس لیے ان لمحات کو غنیمت جانو، ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک شخص کسی بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والوں، میری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسے مجھ سے خرید لو۔ میرا مال اس طرح برف کی صورت میں قطرہ قطرہ پگھلتا جا رہا ہے، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا جا رہا ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پانی بنتی چلی جا رہی ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھ سے یہ برف خرید لو، کیونکہ اگر میری یہ برف ایسے ہی پگھلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کسی سننے والے سمجھدار انسان نے اس کے قریب جا کر اس سے کہا کہ بھائی، جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری بھی کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا جناب، تیری برف پگھلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھلتی چلی جا رہی ہے اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے بیچ لے گا تو بدلے
में कुछ न कुछ पा लेगा तो तुझे भी खसारे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, नुकसान का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और तू फायदे में रहेगा। बिल्कुल उसी तरह मुझे भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यानी अगर मैं अपनी जिंदगी की बर्फ पिघलने से पहले पहले कुछ अमाल न कमा लूं तो मुझे भी क़यामत के दिन खसारे का सामना करना पड़ेगा। हजरत सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि जिंदगी में जब 3 अलामात जाहिर होने लगे, यानी 3 निशानियां तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएं, तो समझ लेना कि मौत का फरिश्ता किसी भी वक्त तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, यानी मौत करीब है। नंबर 1, जब आपके सियाह बाल सफेद हो जाएं। नंबर 2, जब बदन में तवानाई खत्म हो जाए। और नंबर 3, जब कमर झुक जाए यानी कि टेढ़ी हो जाए। जिस्म में ताकत न रहे, हाथ तो हैं लेकिन छूने की ताकत नहीं, पैर तो है लेकिन चलने की हिम्मत नहीं, खाने पीने का सामान तो है लेकिन खाने में लज्जत नहीं, पैसे तो हैं लेकिन बुढ़ापे का इलाज नहीं, बहन भाई बेटा बेटी रिश्तेदार तो हैं लेकिन खड़ा होने और चलने फिरने का सहारा नहीं। जब ये अलामात जाहिर होने लगे तो समझ लें कि मौत करीब है। इससे पहले कि मौत अपने आहनी हाथ के शिकंजे में मुझे ले ले, हमारी रूह हमारे जिस्म को छोड़कर खालिके हकीकी की जानिब रवां दवां हो जाए, हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी कर लें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी मौत की सख्ती आसान फरमाए, आलमे बरज़ख की सख्तियाँ आसान फरमाए, क़यामत के दिन की होलनाकियाँ आसान फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत वाजिब है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हम आपसे इल्तिमास करते हैं कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली और भी मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।